السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا اور جنت میں بھیجا اور فرمایا کہ تمام نعمتوں سے استفادہ حاصل کرو، لیکن ایک درخت کے قریب نہ جانا، نہیں تو نافرمانوں میں سے ہو جاؤ۔ آدم علیہ السلام جو ہے انہوں نے اس درخت کا پھل شیطان کے کہنے پر کھا لیا اور غلطی کر بیٹھے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے ندامت کی، شرمسار ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول کیا۔ اس واقعے سے ایک چیز یہ ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جب پیدا کیا تو انسان کی فطرت میں غلطی اور غلطی کے بعد ندامت لگا دی، اور انسان جو ہے ہمیشہ غلطی کے بعد اللہ تعالیٰ کے روبرو معافی مانگتا ہے اور توبہ کا طلبگار ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے جو ہے رحم کی اپیل کرتا ہے۔ لیکن آج کے نام نہاد جو علماء اور انتشار پسند جو لوگ ہیں، انہوں نے انسان سے یہ حق بھی چھین لیا ہے۔ یہی کچھ کیس مفتی طارق مسعود صاحب کے واقعے میں آیا ہے۔ میں پوری کی پوری جو اس چیز کا آپ تو جانتے ہیں وہ بیان نہیں کروں گا، لیکن ایک دفعہ آپ اس چیز کو سوچیں کہ ایک آدمی جس نے اپنی ساری زندگی دین کے کام میں لگائی، دعوت کے کام میں لگائی، جو بیرون ملک اس لیے جاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پھیلائے، جو غیر مسلموں کو جواب دے رہا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموز کے اوپر بات کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر بات کرتا ہے، جس کی ساری زندگی، جس کی شکل و صورت، جس کا چہرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ منور ہے، اس شخص کے اوپر آپ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ شخص گستاخ ہو سکتا ہے، وہ جان بوجھ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی ایسا حرف بول سکتا ہے؟ آپ لوگوں کی سوچ یہاں تک گئی کیسے؟ آپ لوگوں کے اندر ذرا بھی انصاف نہیں کہ ایک شخص کی ساری زندگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی خدمت کے لیے، جس کا خاصہ یہی ہو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین پھیلانا ہے، جس شخص نے اپنی اولاد کو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے وقف کرنا ہو، اس شخص کے لیے آپ لوگوں نے یہ سوچ لیا کہ وہ گستاخی کر سکتا ہے۔ دیکھیے، مفتی طارق مسعود صاحب کے واقعے کے حوالے سے یہ ہے کہ غلطی ہر انسان سے ہو سکتی ہے، سبقت لسانی میں ہر انسان کے منہ سے کوئی بات نکل سکتی ہے۔ انسان اکثر کوئی چیز بیان کرتا کرتا انسان کے ساتھ شیطان بھی ہے، تو اکثر انسان کے الفاظوں میں شیطان بھی امیزش کر دیتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں بھی تو فرماتا ہے کہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو قرآن کے پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو، تاکہ اللہ کی پناہ میں آ جاؤ اور شیطان مردود جو ہے اس کی امیزش اندر نہ ہو۔ تو انسان جب بھی کوئی چیز بیان کر رہا ہوتا ہے تو انسان کے ساتھ شیطان بھی ہے اور انسان کی فطرت میں غلطی ہے، لیکن انسان سے یہ حق انسانوں نے ہی چھین لیا اور وہ غلطی کر ہی نہیں سکتا۔ اپنے بزرگوں کے بارے میں یہ حال ہے اس جماعت کا کہ اتنے بڑے بڑے بلنڈرز ہوئے ان کے بزرگوں نے، معاذ اللہ میں وہ الفاظ بیان نہیں کر سکتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے سے بڑا جھنڈا انہوں نے کہا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے سے بڑا جھنڈا، آدم اپنے آپ کو کہا، اپنے آپ کو ابراہیم کہا، اسی طرح اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے، لیکن ان عبارات کے اوپر یا تو ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ الحاقی ہیں، یا یہ کہہ دیتے ہیں کہ وہ بزرگ خاص حالت میں تھے، یا سبقت لسانی میں ان کے منہ سے کوئی ایسی بات نکل گئی۔ ہر چیز کی ہم تعویل پیش کرتے ہیں، اور جہاں تعویل کی گنجائش نہ ہو تو ہم اس چیز کو الحاقی کہہ دیتے ہیں۔ جبکہ خواجہ معین الدین اجمیری اور سیدنا باجی بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اب ان کی طرف ایک بات کی نسبت کی جا رہی ہے جو کہ خلاف شرع ہے، تو پھر دیکھیں گے کہ وہ عبارت اور وہ واقعہ قابل تعویل ہے کہ نہیں۔ تو اس کی تعویل کیجئے گی جس طرح کے محدثین نے صوفیہ کے شطیات اور حالت غیبت و محو میں جو ان سے چیزیں صادر ہوئی ہیں ان کی تعویل کی ہے محدثین نے۔ لیکن عام مومن کے لیے یہ کلیہ نہیں ہے، نہ وہ غلطی کر سکتا ہے، نہ اس کی غلطی کی توبہ کی کوئی گنجائش ہے۔ مفتی طارق مسعود صاحب کے اوپر 295C جو ہے گستاخی کا، جو پاکستان کے اندر ناموس رسالت کا قانون ہے، وہ مقدمہ درج ہو چکا ہے، اور ان کی زندگی جو ہے وہ اس وقت خطرے کے اندر ہے۔ یہ بات میں اس لیے کروں کہ مفتی طارق مسعود صاحب کا یہ کلپ جب میں نے سنا تھا، شاید یہ کسی نے سنا، اسی وقت میرے ذہن میں یہ بات آئی تھی کہ ملک کے اندر جو یہ ہوا چلی ہوئی ہے، آئے دن جو ہے یہ مذہب کے نام کے اوپر لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے، تو میرے ذہن کے اندر پہلے یہ خطرہ بن چکا تھا کہ اب مفتی طارق مسعود صاحب کی جو ہے نا خیر نہیں ہے، کیونکہ ہمارے ملک کے اندر جو اس قدر اشتعال انگیزی اور جذباتی پن پایا جاتا ہے۔ میں حیران ہوں کہ یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، کس منہ سے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں؟ ان کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقیات وہ کہاں گئی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ کہاں گئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کرتے تھے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایسے کرتے تھے جس طرح آپ لوگ کر رہے ہو؟ اس قدر تم لوگوں نے لوگوں کا یہاں رہنا مشکل کر دیا، تم لوگ دین کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہو۔ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا اس ملک کے اندر قرآن و سنت اور جو علم رکھنے والے لوگ ہیں ان کا غلبہ ہوگا، جاہلوں کے غلبہ جو ہے اللہ تعالیٰ عنقریب قریب ختم کرے گا۔ اس وقت تو اس ملک کے اندر جہالت عام ہو چکی ہے، یہ کام آسان ہے، جان لینا دینا آسان ہے۔ مثال کے طور پہ جو شخص خودکشی کرتا ہے تو لوگ اس کو بزدل کہتے ہیں یا بہادر کہتے ہیں، اور اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بھی ہمیں ملتا ہے کہ ایک شہید، ایک قاری اور ایک سخاوت کرنے والے کو لایا جائے گا،
اور اس سے پوچھا جائے گا کہ تم نے یہ سب کس لیے کیا، تو وہ یہ کہے گا میں نے اللہ کے لیے کیا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں داخل کر دے گا کہ تم نے لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا۔ تو اب یہ جو سستا طریقہ لوگوں کو آ گیا ہے کہ ہم غازی بن جائیں گے اور ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے اور پکے جو ہے عاشق بن کے سامنے آئیں گے اور لوگ ہمیں کہیں گے کہ واہ واہ آپ لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے اوپر پہرا دیا۔ کوئی پہرا نہیں دیا۔ اقبال کہتا تھا یہ شہادت ہے گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ تو یہ آسان ہے، جان دینا آسان ہے، جان لینا آسان ہے، لیکن اپنی نظروں کی حفاظت کرنا مشکل ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اوپر زندگی گزارنا مشکل ہے، گھر والوں کے ساتھ اچھا رویہ رکھنا مشکل ہے، بچوں کے ساتھ شفقت کرنا مشکل ہے، غیر مسلموں کے ساتھ اچھا تعلق رکھنا اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا مشکل ہے، والدین کے ساتھ اچھے طریقے سے احسن طریقے سے پیش آنا مشکل ہے، نماز قائم کرنا، 5 وقت قرآن حکیم کی تلاوت کرنا با ترجمہ مشکل ہے، اپنی تمام کی تمام زندگی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اوپر ڈھالنا اور اپنے اخلاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کرنا مشکل ہے، لیکن کسی کا سر کاٹنا، کسی کے اوپر گستاخی کا فتویٰ لگانا، یہ سب جانتے ہوئے کہ اس شخص کی جو زندگی ہے، اگر وہ شخص دین کا کام نہیں بھی کر رہا تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کیا چھوٹی چیز ہے۔ انہی کی جماعت کے لوگ جو شدت پلاتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جس نے زبان سے ایک دفعہ اقرار کر لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ شرک نہیں کر سکتا۔ یہ شرک اکبر نہیں، شرک اصغر ہے۔ تو کلمہ گو ریاکار تو ہو سکتا ہے اور اسے نہیں ہونا چاہیے کہ ہو، مگر کلمہ گو مشرک نہیں ہو سکتا، کیونکہ کلمہ گو یعنی جو پورا کلمہ اس نے پڑھا ہے دین کا، تو اس کے بعد وہ اگر شرک کرے گا تو پھر ٹوٹلی مشرک ہے، اور اگر مومن ہے تو ٹوٹلی مومن ہے۔ یہ ہاف یا اس طرح نہیں ہو سکتا۔ وہ قبروں کے اوپر جھکتا بھی ہے تو وہ شرک نہیں کر رہا، وہ نظر نیاز دے رہا تو وہ شرک نہیں کر رہا، لیکن انہوں نے یہ ضرور جان لیا کہ جو دوسرے گروہ والا لوگ ہے یا جو عام بندہ ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کر سکتا ہے یہ پڑھنے کے بعد کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری رسول ہے، یہ پڑھنے کے بعد بھی انسان گستاخی کر سکتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں۔ جان بوجھ کے جو بندہ دین کا کام کر رہا ہے، لوگوں ڈر جائیے، انصاف کا دامن تھام لیجیے، اپنے اندر سے یہ جہالت ختم کیجیے، قرآن حکیم کی تلاوت کیجیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیے، اور جو انتہا پسندی ہے اس سے بچ جائیے۔ جو غصہ ہے، انسان کو غصہ آتا ہے تو غصے کو اس طریقے سے لیجیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے احکام کو بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کس طرح جو ہے، جن لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھا یا اللہ تعالیٰ سے بغض رکھا تو صحابہ کا طرز عمل کیسا تھا، صحابہ کس طرح اس سے ڈیل کرتے تھے۔ تو یہ چیز دیکھیے، اپنے اندر کی یہ عداوت اور اپنے اندر کا یہ تعصب نکالیے۔ جب شرک جیسے بڑے گناہ، کبیرہ گناہ کی معافی ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں، اس کے علاوہ سبقت لسانی سے یا لا علمی سے انسان کے منہ سے کوئی جملہ نکل جائے تو اس کی معافی کیوں نہیں ہے۔ یہ پہلے ٹائم سے میں نے سن لیا تھا کہ مفتی طارق مسعود صاحب نے یہ جو وضاحت بیان کی، ان کی وضاحت جاہل لوگ نہیں سنیں گے، اور مفتی صاحب آپ ان جاہلوں کو وضاحت دینا چھوڑ دیں، آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے، آپ اللہ سے ڈریے، ان لوگوں سے مت ڈریے۔ یہ لوگ حتی الامکان کوشش کرتے ہیں کہ دعوت کے کام کو روکا جائے، توحید کے کام کو روکا جائے۔ ظاہر ہے ان لوگوں کے ساتھ بھی شیطان ہے، ان لوگوں نے کون سا علم حاصل کیا ہوا۔ ہمارے ملک کے اندر جو ہے جہالت عام ہو چکی ہے۔ ہماری پوری ٹیم کا یہ مطالبہ ہے کہ یہ حکومت وقت سے کہ ہمارے ملک کے اندر اس صورتحال کو دیکھا جائے، اور جو قصوروار ہیں، جو کسی کے اوپر یہ گستاخی کا فتویٰ لگاتے ہیں، جس شخص سے کوئی غلطی یا کوئی کوتاہی ہوئی ہے تو اس کی پوری جانچ پڑتال کی جائے اور سب کو جو ہے اپنے انجام تک پہنچایا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت کرے، اشتعال انگیزوں سے بچائے، ہمارے نوجوان جو ہے وہ ان کو دین کی سمجھ آئے اور وہ دین کو اچھے طریقے سے سمجھیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔